الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، اور دست قدرت کے ہے مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہے مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا۔ ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ اور جان لو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو پھر، جان لو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو پھر، کس کے دامن تھامے رہنا اولیاء اللہ کا، کس کے دامن تھامے رہنا اولیاء اللہ کا، کس کے دامن تھامے رہنا اولیاء اللہ کا۔ اور دین و دنیا میں نعیمی مرتبہ اگر چاہیے، دین و دنیا میں نعیمی مرتبہ اگر چاہیے تو پڑھتے رہنا تم وظیفہ اولیاء اللہ کا، پڑھتے رہنا تم وظیفہ اولیاء اللہ کا، پڑھتے رہنا تم وظیفہ اولیاء اللہ کا۔ حضرات گرامی، آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ کو عنوان تقریر بنایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی طاقت و قوت اور مقام و مرتبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی رہتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی وہ ڈرتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی وہ کانپتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا سب سے بڑی قوت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو
نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وآتوا الزکاۃ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کا حکم دیا تو فرمایا اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا، روزے کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، زکوٰۃ کا حکم دیا تو حرف تنبیہ کا ذکر نہیں کیا، حج کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، مگر جب اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو الا حرف تنبیہ اور ان حرف تاکید کا بھی ذکر فرمایا۔ آخر ایسا کیوں؟ میں سوچنے لگا کہ آخر اس میں بات کیا ہے، آخر اس میں حکمت کیا ہے، آخر اس میں کون سا راز چھپا ہوا ہے، تو بات سمجھ میں آئی کہ اولیاء اللہ کے ذکر میں حرف تنبیہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے، نماز کا انکار نہ کریں گے، روزے کا انکار نہ کریں گے، حج کا انکار نہ کریں گے، نماز تو اتنی پڑھیں گے کہ پیشانی بھی کالی کر لیں گے، روزے پہ روزے رکھیں گے، مال کی زکوٰۃ بھی خوب نکالیں گے، حج پہ حج کریں گے، ان تمام عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا انکار نہ کریں گے، لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جب میرے ولیوں کا ذکر آئے گا، جب میرے پیاروں کا ذکر آئے گا تو ان کی فضائل و کمالات کا انکار کریں گے، ان کی طاقت و قوت کا انکار کریں گے، ان کی کشف و کرامت کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یعنی خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، تو آیت مذکورہ سے پتہ یہ چلا، آیت مذکورہ میں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا، حرف تنبیہ لایا، ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت کریمہ میں الا یہ حرف تنبیہ ہے اور اسی طرح ان حرف تاکید ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے ذکر میں حرف تنبیہ فرما کر لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اے لوگوں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے محبوب بندے ہیں، ان کی فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا، ان کی کشف و کرامت کا انکار نہ کرنا، ان کی طاقت و قوت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ ان میں جو بھی تم خوبیاں دیکھ رہے ہو، جو بھی کرامات دیکھ رہے ہو، جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو، جو بھی تم طاقت و قوت دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے
اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اور اولیاء اللہ کو رضائے الہی حاصل ہے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شہنشاہ وقت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی جابر سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی درندے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی پرندے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ آندھی اور طوفان سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ ولی کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی پہچان کیا ہے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں ولی کی تعریف کرتے ہیں کہ ولی وہ مرد مومن ہے جو فرض سے قرب الہی حاصل کرے۔ ولی وہ مرد مومن ہے جو فرض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ پرخار وادیوں میں نگاہ شفقت ڈالے تو لال عذار بن جائے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ نعمتیں ملے تو شکریہ ادا کرے اور نہ ملے تو بھی شکریہ ادا کرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں زبان پہ شکوہ شکایت نہ لائے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا ہر کام شریعت طاہرہ کے مطابق ہو، سنت مصطفیٰ کے موافق ہو، ان کا گفتار بھی سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، ان کا کردار بھی سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا سونا، یہ سب کچھ ادائے مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی مددگار ہو جاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے لیے دنیا و آخرت میں مددگار ہیں۔ ایسے ہی متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے رب کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرات گرامی، اب آپ سوچیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ جس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، میں دنیا و آخرت میں اس کا مددگار ہوں، اور جس کا مددگار خود پروردگار عالم ہو جائے اس کو دنیا و آخرت میں کیسے خوف اور غم کیسے ہو سکتا ہے؟
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو اب اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ نماز چھوڑنے والا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، روزہ نہ رکھنے والا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، داڑھی مڑوانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چغلی کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، شراب پینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، گالی دینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، شریعت کے خلاف کام کرنے والا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح مومن اور مسلم ہونا شرط ہے ولی کے لیے، اسی طریقے سے متقی اور پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہی کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولیاء پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک اللہ کا محبوب بندہ وہی ہو سکتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے اللہ کی رضا ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ربیہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لیے ہوئے جا رہی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اے ربیہ بصری تو کہاں جا رہی ہے؟ تو ربیہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے کہنے لگی کہ میں اس آگ سے جنت میں آگ لگا دوں گی اور اس پانی سے جہنم کے آگ کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے تو کوئی جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، کوئی اللہ کی رضا کے لیے عبادت نہیں کرتا۔ جب جنت اور دوزخ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا تو لوگ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے، اور یہی عبادت اصل عبادت ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں جنت اور دوزخ کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، نہ جہنم کا غم ہوتا ہے اور نہ جنت کی خوشی ہوتی ہے۔ انہیں صرف اللہ کی رضا چاہیے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا جسے حاصل ہو جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔
تو حضرات محترم، تو حدیث مذکورہ سے پتہ یہ چلا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہے، ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہے، ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہے، ولی کا بولنا حقیقت میں خدا کا بولنا ہے۔ اس لیے ولی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ولی اگر پتھر کو سونا کہہ دے تو سونا بن جاتا ہے، اس لیے کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے۔ اس لیے ولی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ولی اگر دریا سے راستہ دینے کے بارے میں کہتا ہے تو راستہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اولیاء کرام کو اختیار عطا فرماتا ہے۔ ہر دور میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر ملک میں ولی کا ہونا ضروری ہے، جس کے ماتحت اس شہر کا نظام چلتا ہے، جس کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی آنے والی آفت و بلا سے محفوظ فرماتا ہے، جس کے وجود کے سبب اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے دعائیں قبول فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے نامرادوں کو مرادیں ملتی ہے، جس کے وسیلے سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیا سے برائیاں ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو بھیجتا ہے، جو تلواروں سے نہیں بلکہ چشم بصیرت سے تبلیغ کرتے ہیں اور دنیا والوں کو راہ راست پلاتے ہیں۔